ہم آج کا موضوع بہت اہم ہے. یہ موضوع اہم اس لیے ہے کہ ہمارے مشاعرے تباہ ہو چکے. وہ مجلسیں جہاں ہماری تہذیب ہوا کرتی تھی، جہاں ہماری ہدایت کا سامان کیا جاتا تھا، وہ سب ختم ہوتے ہیں. ایسے لوگ نہیں رہے. آپ کے لکھنؤ کے ایک شاعر تھے علامہ پرتو. علامہ پرتو اور سے ڈاکٹر سہیل انصاری کی جو روسی زبان کے استاد تھے اور اردو کے ادیب تھے، کسی بات پر گفتگو ہوئی اور اختلاف ہو گیا. سہیل صاحب نے کچھ کہا، علامہ پرتو نے کچھ کہا. تو ایک ساتھ دوڑ آئے پرتو صاحب سے کہنے لگے، پرتو صاحب آپ جانتے ہیں یہ سہیل انصاری ہے. پرتو صاحب نے بڑی سنجیدگی اور بطالت سے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ الف سے یہ تک انصاری ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. یہ جملے، یہ بات سننے کے لیے اب آپ طرف جائیں گے، ایسے لوگ نہیں گے. تو کچھ سنجیدہ باتیں اس سلسلے میں عرض کرنا بہت ضروری ہے کہ نظم اور نثر کے فرق کو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. مضامین لکھے گئے ہیں، مقالات لکھے گئے ہیں، کتابیں موجود ہیں. اور پروفیسر ہمارے شمشیر رحمان فاروقی صاحب کی شعر غیر شعر اور نثر جو کتاب ہے، وہ تو اس سلسلے میں لینڈ مارک کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے باوجود اس حقیقت کے اعتراف میں ہمیں اور آپ کو کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مختصر جملوں میں یہ کہنا ہو، ایک جملے میں کہنا ہو یہ کہ نثر کیا ہے اور نظم کیا ہے، تو شاید ہم گڑبڑا جائیں، پوری بات نہ کہتے. ہم سے یہ لفظ پوچھا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ نثر ایسی بھی ہے جو بعید از فہم ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے اس کو. بہت مشکل نثر بھی ہے، مقفع اور مسجات عبارتیں بھی ہیں. بہت آسان نثر بھی ہے، پریم چند کی نثر ہے، مولانا آزاد کی نثر ہے، محمد حسین آزاد کی نثر ہے، ملا رموزی کی نثر ہے. تو سب کی الگ الگ شان ہے. اس کے باوجود نثر کے ساتھ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جو بات ہمیں کہنا ہے، جس سے کہنا ہے، وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے، وہ اس کی ترسیل ہو جاتی ہے، معنی میں کچھ بچا نہیں رہتا. نظم میں بھی بہت سے اشعار ایسے ہیں جس میں آپ سمجھ نہیں سکتے، ذہنی مشق ہے. ہمارے غالب کے شعر کے بارے میں مجروح صاحب کہا کرتے تھے کہ صاحب یہ ناقابل فہم ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں، محمل ہے. ڈاکٹر گیان چند نے 100 شعر نکالے ہیں منسوخ کلام میں سے اور ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا ہے صاحب یہ تو ذہنی مشق کراتے. تو غالب کے شعروں میں اور ان کے زمانے میں تو بہت کہا جاتا تھا. اور جو آسان شعر ہیں خود غالب کے یا دوسروں کے، ان کے بھی معنی آپ ایک دفعہ میں سمجھ نہیں سکتے. ایسا لگتا ہے کہ ہم سمجھ گئے، لیکن واقعہ یہ ہوتا ہے کہ معنی کے سمجھائے جانے کے باوجود بھی سمجھنے کے لیے بہت کچھ باقی رہ جاتا ہے. یہ شاعری اور نثر کا فرق ہے. شاعری کتنی بھی آسان ہو، سمجھ میں آنے کے باوجود اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ اس میں مزید معنی تلاش کیے جائیں. اور نثر بہت مشکل ہو، اس کے باوجود ترسیل ہو جاتی ہے معنی کی یا اس پیغام کی جسے آپ پہنچانا چاہتے ہیں سامنے والے کو. اب اس بات کو ہم ایک مثال، 2 مثالوں کے ذریعے واضح کریں گے کہ غالب کا ایک شعر ہے نسبتاً مشکل ہے کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں. عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ کسی چیز کا تصور آئے، اس کا خیال آیا اور وہاں آگ لگ جائے. اور آگ بھی کہاں، 2-4 فٹ کی جگہ پہ نہیں، کسی کاغذ میں نہیں، کسی لکڑی میں نہیں، صحرا میں جو حد نگاہ تک پھیلا ہوا. اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے، لیکن معنی اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اس میں مضمر معاملات کو ہم چھاننے کی کوشش کریں گے. وہ ایک کلیدی لفظ ہے جوہر. جوہر کے معنی خاصیت کے بھی ہیں، جوہر کے معنی خصوصیت کے بھی ہیں.
لیکن جوہر کا اصل معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو بذات قائم ہے، جس کو کسی سہارے کی ضرورت ہو، وہ جوہر ہے۔ اچھا، اس کی تشریحات ہر زمانے میں کی گئی۔ افلاطون وغیرہ کو، جو یونان کے فلاسفر تھے، انہوں نے جوہر کی جو تشریح کی ہے اس کا حاصل یہ نکالا ہے کہ وہ اپنی عدد کے اعتبار سے بھی ایک ہے، منفرد ہے، اور اپنی نوع کے اعتبار سے بھی منفرد ہے۔ الواحد کہا۔ ہندوستانی فکر و فلسفہ میں ایک پرماتما ہے، ایک آتما ہے، اور روح کائنات ہے، اور وہ روح کائنات جو ہے وہ کائنات کو چلا رہی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو زمین اور آپس میں زمین اور آسمان ٹکرا جائے، نظام شمسی ٹکرا جائے، منتشر ہو جائے، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے، یہ باقی نہیں رہ سکتی۔ اسلامی عقیدے میں ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے اگر ہم یہ نہ مانیں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہی کارساز حقیقی ہے، وہی مؤثر حقیقی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور صوفیاء کرام نے، صوفیاء کے اور علماء کے عقیدے میں یا قرآن و سنت کے عقیدے میں فرق نہیں ہے۔ یہ ڈھونگی باباؤں نے بہت مسئلہ پیدا کیا، غلط تعبیر کی ہے، غلط ترجمانی کی ہے، غلط فہمیاں پیدا کی ہے۔ علماء کرام نے قرآن و سنت سے جو عقیدے استعمال کیے وہ پیش کیا ہے، صوفیہ نے اس کو محسوس کیا ہے، یہ فرق ہے بنیادی۔ تو حضرت ابن عربی سے لے کر مولانا روم سے لے کر آج تک کے ان کو دیکھیں تو جوہر کو انہوں نے الحق کہا ہے۔ اب اس پہ مطابقت آپ تلاش کیجیے تو آپ کو بہت کچھ ایک چوزے سے ملی ہوئی چیزیں معلوم ہوں گی۔ اس سائنٹیفک ایج میں اس کا ترجمہ یا اس کی ترجمانی ایٹم لفظ سے کی جا رہی ہے۔ جوہر کیا ہے؟ ایٹم ہے۔ ایٹم کیا ہے؟ چھوٹا سے چھوٹا ذرہ۔ اور ایٹم کی جو مزید تفصیل ہے اس کو آپ کیجئے تو ہیروشیما اور ناگاساکی اور ویتنام اور عراق، افغانستان اور یوکرین سب سامنے آ جاتا ہے۔ ہیروشیما پہ جو بم استعمال کیا گیا تھا اس کے مقابلے میں 9000 گنا تباہ کن بم آج استعمال کیا جا رہا ہے۔ آنے والی نسلوں کا، پیڑ پودوں کا، فصلوں کا، دریاؤں کا کیا حال ہوگا اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے تعبیر آپ کے سامنے آ گئی تو اب آپ سامنے دیکھیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا۔ یہ وحشت کا لفظ بھی بڑا کمال کا ہے۔ آدمی جو ہے صحیح دماغ ہو تو وہ کبھی ایٹمک ہتھیار کی طرف نہیں جائے۔ ہمارے ایک ٹی وی انٹرویو چل رہا تھا، اس میں آئی کے گجرال صاحب نے کہا تھا کہ جب ہمارے پاس فون آیا نواز شریف کا کہ ہم نے بھی ایٹم بم بنا لیا ہے، تو انہوں نے کہا بھی اب میں وزیر اعظم نہیں رہ چکا، ختم ہو چکا ہوں، تو کہنے لگا کچھ مشورہ دیجیے۔ کہنے لگا مشورہ یہی دیا کہ یہ سویلین کے پاس اس کا کی ہونا چاہیے، ملٹری کو پاس مت دیجیے۔ یہ پبلکلی کہا تھا آئی کے گجرال صاحب نے۔ اور جس وقت پارلیمنٹ میں اعلان کیا گیا تھا کہ ہم نے ایٹم بم بنا دیا گیا تو پورا پارلیمنٹ گونج رہا تھا تالیوں سے۔ اس وقت چندر شیکھر صاحب نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم استقبال کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں گورنمنٹ، لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ بم کو آپ لاہور پر کب چھوڑ رہے ہیں، اور لاہور پر جس دن آپ گرا رہے ہیں اس سے امرتسر کو اس کی تباہی سے کس طرح بچائیں گے۔ جو انسانیت کے مستقبل کی فکر کرتا ہے وہ تباہی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ خیال مختلف زمانوں اور مختلف تناظر میں آپ دیکھیے تو غالب کتنا بڑا شاعر ہے کہ ہر زمانے اور ہر تناظر کو سمیٹ کر ایک بات کہہ رہا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ناقابل فہم بات کر رہا ہے، لیکن وہ سب عمل میں آنے والی چیزیں جس کی مثالیں ہم آپ کو دے چکے ہیں۔ اور اس کی طرف ہمارے جو نقاد ہیں انہوں نے کی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے شمشیر رحمان فاروقی صاحب نے تفہیم غالبی کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے اس بات سے سروکار رکھتا ہوں کہ مشرقی شعریات کی روح سے کہ شعر میں کیا خوبیاں ہیں۔ پوئٹکس ہے، ایک یہاں کی ہے، مشرق کی ہے اور ایک مغرب کی ہے،
मगरिब में अंग्रेज़ी भी है, फ्रेंच भी है, दूसरी लैंग्वेज की। तो मैं सबसे पहले इस बात से सरोकार रखता हूँ कि मशरक़ी शेरियात के रूह से किसी शेर में क्या खूबियाँ हैं, फिर ये देखता हूँ कि मगरिबी शेरियात के रूह से और क्या क्या कहा जाना मुमकिन है। मैं ये भी ख्याल रखता हूँ कि मगरिबी अदब में जो तरीक़ेकार मुतदावल हैं वो हमारे लिए भी कारआमद हो सके, तो उनका इस्तेमाल आज़ादी से किया जाना चाहिए। मैं खुद इस बात का कायल हूँ कि शेर का हम पर हक़ है कि हम उसके बारीक तरीन मानी तलाश करें और जितने कसीर मानी शेर में मुमकिन हो उनको दरियाफ्त करें। बड़े शेर की खूबी यही है कि वो मुख्तलिफ ज़बानों और मुख्तलिफ तनाजुर में बामानी रहता है। ऐसा उसी वक्त हो सकता है जब उसमें मानी के इम्कानात की कसरत हो, यानी एट ए टाइम बैक वक्त बहुत से मानी हो और आप उसको अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करें, जैसा कि इस शेर गालिब के शेर के हवाले से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। दूसरे हमारे बहुत बड़े नक्काद प्रोफेसर गोपीचंद नारंग हैं, उनकी भी गालिब पर किताब आई है कि गालिब मानी आफरीनी जदियाती वक्त शून्यता और शेरियात। उसमें भी उन्होंने कहा कि गालिब की जहनी साख में ऐसा आखिर क्या है कि अगर उस पर सीधी बात भी दाखिल होती है तो बल खाती हुई निकलती है। ये नारंग साहब कह रहे हैं गालिब कई बार उस मकाम पर मिलते हैं जहां आम ज़बान में गुफ्तगू करना महाल है या जहां आबगीना तुंदिए सहबा से पिघलने लगता है। आम ज़बान तायुनात और सनवियत की शिकार है। गालिब अपने अर्जी एहसासात और कैफियत को वारदात में उससे मावरा होना चाहते हैं, यानी स्टेट ऑफ नो माइंड। बिल्कुल पैराडॉक्स है, देख सकते हैं ये मुहाल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन होता है। इसकी मिसालें सामने आएंगी आप। और एक मिसाल मैं आपको गालिब की दे चुका हूँ। तो वो निस्बतन मुश्किल शेर था गालिब का, लेकिन कुछ आसान शेर भी हैं जिनके बारे में समझते हैं इसमें क्या है, ये तो बच्चा भी समझ लेगा, सब समझता है, उसको याद भी होता है। जैसे इकबाल का मिसरा है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये वो बच्चे भी याद है उनको जो उर्दू मीडियम के बच्चे नहीं हैं, इंग्लिश मीडियम से या किसी और मीडियम से पढ़ते हैं, और उन बच्चों को तो अकबर है जो मदरसे में पढ़ते हैं या उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं। छोटों बड़ों सबको याद है, उर्दूदा और गैर उर्दूदा सब इसकी मिसाल देते हैं। बड़ा आसान है कि बच्चा दुआ कर रहा है कि परवरदिगार मालिक खालिक ए मेरे रब, मेरी जिंदगी शम्मा की मानिंद हो, रोशन हो, उजाला देने वाली हो, हरारत देने वाली हो। अब इसकी वजाहत करने से पहले मैं आपसे यह करूँगा कि इकबाल ने बड़ा एहसान किया हम पर कि बता दिया कि ये माखूद ये किसी और जबान से हमने लिया इस ख्याल। वो कौन सी नज्म है जहाँ से इकबाल ने लिया है? तवील नज्म है एम.बी. एडवर्ड्स की, जो 1836 में इंग्लैंड में पैदा हुए, 1919 तक जिंदा रहे। उनकी उसको पूरी नज्म में वो बच्चा दुआ करता है कि गॉड मेक माई लाइफ अ लिटिल लाइट। बच्चा दुआ करता है कि मेरी जिंदगी जो है वो रोशनी की तरह, गॉड मेक माई लाइफ अ लिटिल फ्लावर, फूल की तरह। गॉड मेक माई लाइफ अ लिटिल सॉन्ग, बहुत गीत हो जिससे दुखी दिलों का मदावा हो, उनको तस्कीन मिले। गॉड मेक माई लाइफ अ लिटिल स्टाफ, पाइकदार हो जिससे ज़ईफ़ों और गरीबों और मजलूमों की हम हिमायत कर सकें। गॉड मेक माई लाइफ अ लिटिल हिम। अब हिम का मामला है कि कुछ लोग हैंग तक उसका तलफ़ुज़ करते हैं, हम लोग हिम्न करते हैं। रिसीव प्रोनाउंसिएशन हिम्न का है, हमने मोतबर लोगों से सुना है। हमद और तराने हमद के मानी में आता है। तो इकबाल का ये एहसान है कि उन्होंने इस चीज़ को बता दिया कि हमने याद किया। लेकिन जब दो तहजीबों में एक ख्याल ढलता है तो क्या फ़र्क आता है, ये यहाँ आपको नजर आएगा। देखिए, इंसान एक है, उसकी सोच एक है, उसकी फिक्र एक है, उसके मसाइल एक है, लेकिन इसके बावजूद रशियन लिटरेचर जर्मन लिटरेचर से, जर्मन लिटरेचर फ्रेंच लिटरेचर से, फ्रेंच लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर से, इंग्लिश लिटरेचर इंडियन लिटरेचर से मुख्तलिफ है, अलग है बिल्कुल। तो उसकी कोई वजह हो, इसलिए कि सूरतगरी लफ्ज़ की और मानी की सूरतगरी कल्चर के हवाले से होती है। कल्चर अलग तो शायरी अलग, लिटरेचर अलग, बहुत कुछ बदल जाएगा। तो जब इसकी अपने लफ्ज़ों में ढाला है उन्होंने, तो बहुत से शेर थे, कई 5-7 शेर इकबाल ने बाद में हज़फ कर दिए थे। वो साबिर कुलोरवी ने कुलियात बाक़ियात शेर इकबाल में वो अशार भी दे दिए हैं, लेकिन जो बागे दरा में मौजूद है उसमें
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ یہ پوری نظم کا ہر مصرع چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ ایک درد مند دل کا کہا ہوا یہ شعر، ایک بچہ یا ایک شاعر یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی فیض رساں ہو، بافیض ہو، وہ مخلوق خدا کے لیے رحمت ثابت ہو، زحمت ثابت نہ ہو۔ ہر مصرے میں دیکھیں تو وہ کبھی شمع سے محبت کی بات کرتا ہے اور کہیں پروانی کی صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، دونوں میں تضاد ہے، لیکن حق اس وقت تک حق نہیں بنتا جب تک اس کی قبولیت کی راہ ہموار نہ ہو، اور یہ پروانہ بن کر کی جا سکتی، اس لیے اس کی طرف کیا، تو تضادات میں بھی ایک نسبت ہے۔ اب یہاں آپ کو لگا ہوگا کہ یہ ساری باتیں واضح ہو گئی ہیں، اب اس میں کیا بچتا ہے جو کہا جائے یا سمجھایا جائے یا سمجھانے کی ضرورت ہو؟ تو ایسا نہیں ہے، شعر وہی ہے جو معنی بتائے جانے کے باوجود بھی اس میں کچھ باقی رہے۔ اب کہتا ہے کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شمع کی زندگی ہوتی ہی کتنی دیر کے لیے؟ 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، 3 گھنٹہ؟ شمع کی روشنی کا ریڈیس ہوتا ہی کتنا ہے؟ 2.5 فٹ، 3 فٹ۔ ایک کمرے میں ایک شمع جلا دیجئے تو تھوڑی دور ایک کونے میں اجالا ہوگا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، وہ بھی بجھ جائے گی 2-2.5 گھنٹے کے بعد۔ اس سے زیادہ چمکتی ہوئی چیز ہے، اس سے زیادہ مفید چیزیں ہیں جن کو بننے کی وہ تمنا کر سکتا تھا شاعر یا بچہ۔ اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ممکن ہے ضرورت ہے شعری کی بنا پر اقبال نے کہا، کوئی دوسرا لفظ نہ ملا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم جیسے بہت چھوٹے سے لوگ ہیں، اب ہماری شہرت اخبار کے کالم کی وجہ سے زیادہ ہو گئی، حالانکہ بنیادی طور پر ہم ادب کے لوگ ہیں، زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، وہ کالم جو مقالات ہیں وہ کم پڑھتے ہیں، اس لیے زیادہ شہرت اسی اعتبار سے ہوتی ہے۔ شاعری ہم نے خود بہت کم کی ہے، مشاعروں میں نہیں جاتا ہوں، تو 10 لفظ تو میں دے سکتا ہوں، اقبال تو بہت بڑا شاعر، اس پر تو شعر نازل ہوتا تھا۔ مثلا شاعر کہہ سکتا تھا بڑی آسانی سے کہ زندگی نجم کی صورت ہو خدایا میری، ستارے تھکے ماضی مسافر کو راہ دیتے ہیں، اندھیری رات کو روشن کرنے کا کام کون کرتے ہیں؟ ستارے کرتے ہیں، ان کی روشنی بھی بہت ہوتی ہے، شمع کے مقابلے میں دور تک پھیلتی ہے، تو کہہ سکتا تھا کہ زندگی نجم کی صورت ہو خدایا میری، ستاروں سے زیادہ روشنی چاند کی ہوتی ہے، وہ رات بھر چمکتا ہے، وہ کہہ سکتا تھا، شاعر کہہ سکتا ہے کہ زندگی چاند کی صورت ہو خدایا میری، زندگی ماہ کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ بحر سے خارج نہیں ہے، مصرے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، موضوع پہلے بھی تھا اور اب بھی موضوع ہے، لیکن بات بڑھ رہی ہے۔ کہہ سکتا کہ زندگی چاند کی صورت ہو خدایا میری، زندگی ماہ کی صورت ہو خدایا میری، چاندنی رات کتنی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اور زیادہ تابناکی عطا ہوتی ہے ہمیں سورج سے، تو شاید کہہ سکتا زندگی مہر کی صورت ہو خدایا میری، مہربانی سورج، ذرے ذروں کو تابانی اور حرارت اور زندگی عطا کرتا ہے سورج، کہتے تھے زندگی مہر کی صورت ہو خدایا میری۔ تو شمع سے زیادہ چمکنے والی چیزیں موجود ہیں، لیکن شاعر کی نظر انتخاب شمع پر کیوں پڑی، یہ سوال ہے۔ اور پھر اور دوسری بہت سی مفید چیزیں بھی ہیں، مثلا پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، پانی سے ہم میل صاف کرتے ہیں، پانی سے ہم غلاظت صاف کرتے ہیں، پانی سے ہم سبزیاں اگاتے ہیں، پھل اگاتے ہیں، کھیتیاں کرتے ہیں، مکانات تعمیر کرتے ہیں، ہمارا وہ پانی کا زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس سے تازہ گوشت عطا کیا ہے، تمہیں غذا عطا کی ہے، مچھلیاں ہمیں ملتی ہیں، تو پانی سے، اور پانی ہمیں ملتا ہے سمندر سے، بحر سے، نہر سے، کنویں سے، چاہ۔ تو شاعر کہہ سکتا تھا کہ زندگی آپ کی صورت ہو خدایا میری،
जिंदगी चाह की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी नहर की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी बहर की सूरत हो खुदाया मेरी। कोई लफ्ज़ों की कमी नहीं है। जब हम जैसे लोग 2-4 लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप लोग और इकबाल जैसे शायर तो 1000 शेर लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कह रहा है जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। फिर हवा के बगैर जिंदगी नहीं, ऑक्सीजन खुद हवा हफ्स में मुब्तला हो जाए, दम घुट जाए इंसान का। शायद कह सकता है कि जिंदगी बात की सूरत तो खुदाया नहीं, लेकिन उसने नहीं कहा। फिर ये मिट्टी से हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है। हम मिट्टी से बनाए गए हैं, मिट्टी में मिलने वाले हैं। हमारा मुकद्दर ये है, मिट्टी ना हो तो हम अनाज से महरूम हो जाए, मिट्टी ना हो तो हम फल से महरूम हो जाए, मिट्टी ना हो तो हम सब्जियों से महरूम हो जाए, मिट्टी ना हो तो हमें रास्ता ना हो मिले। और फिर इसकी दूसरी शक्ल खाक है जो फरोतनी और इनकिसारी की हमको दर्श देती है। वो कह सकता था कि जिंदगी खाक की सूरत हो खुदाया नहीं। तो इकबाल जैसे शायर के लिए लफ्जों की कमी नहीं थी। वो नज्म नहीं कहता, वो महर नहीं कह सकता, वो माह नहीं कहता, वो बहर नहीं कहता, वो नहर नहीं कहता, वो आग नहीं कहता, वो चाह नहीं कहता, वो बात नहीं कहता, वो खाक नहीं कहता। वो कहता है जिंदगी शम्मा की सूरत को खुदाया नहीं। क्यों? वो इसलिए कहता है कि शम्मा एक अलामत है रोशनी की, शम्मा अलामत है जिंदगी की, शम्मा अलामत है हरारत की, शम्मा अलामत है इल्म की, शम्मा अलामत है जहद से निजात देने, शम्मा अलामत है ईसार की। ईसार की मतलब घुलती रहती है पूरी रात, लेकिन जुबान से कभी उफ नहीं करती। शम्मा को ज़ब्ते गमे उल्फत में कितना होश है, धुल के पानी हो गई लेकिन ज़बा खामोश है। ये शम्मा की खबर। तो शम्मा अलामत है इल्म की, शम्मा अलामत है ईसार की, शम्मा अलामत है तहजीब की, शम्मा अलामत है उस तहजीब की जो फना होकर बका का राज समझाती है। इसलिए शायर ने कहा कि जिंदगी शम्मा की सूरत को खुदाया नहीं। मानी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है इकबाल ने। और ये मामूली से शेर में, मामूली से मिसरे में जो हम समझते हैं कि ये तो हमारे ज़ौक़ पर सबसे ज्यादा वार किया है आज के खराब मुशायरों ने। बुरे मांग के शेर लिखवाएंगे, बेमाना शेर होंगे, लेकिन पढ़े जा रहे हैं, 2-4 गज़ल पर पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं और तबाह किए जा रहे हैं। यही उनकी रोज है। तो इसकी तरफ हमें खास तौर पर तवज्जो देनी की कि मानी कभी खत्म नहीं होती। कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल किया है, एक लफ्ज़ के इस्तेमाल से बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। इसी तनाजुर में हम आगे बढ़ें। कहते हैं कि हसरत मोहानी का शेर है, कहते हैं कि सियाहकार थे बासफा हो गए हम, सियाहकार थे बासफा हो गए हम, तेरे इश्क में क्या से क्या हो गए हम। अब ये बज़ाहिर का ये मानी है कि भाई किसी से शायर कह रहा है कि भाई हम जब से तुमसे इश्क करने लगे हमारी ज़िंदगी बदल गई, लेकिन इतना आसान मानी नहीं है। बहुत से अल्फाज थे, जिस तरह से मैंने 10 लफ्ज़ दिए इकबाल के शेर के हवाले से, इसके लफ्ज़ से भी कह सकता हूँ। शायद अगर यही कहना होता तो शायद कहता था खताकार थे आईना हो गए, पहले बहुत गुनहगार थे अब आईने की तरह साफ सुथरे हो गए, तेरे इश्क में क्या से क्या हो गए। यही होता तो कहता कि रियाकार थे बावफा, पहले जगह जगह मुंह मारते थे, अब सिर्फ तेरे होकर रह गए हैं, इधर उधर नहीं जाते। रियाकार थे बावफा हो गए, लेकिन ऐसा नहीं। हसरत मोहानी है, जदीद गज़ल का मुजिद है, वो लफ्ज़ों का जौहर शनास है, वो जानता है कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करना है। तो कहते हैं कि सियाकार थे बासफा हो गए। देखिए सियाकार में और खताकार में एक फ़र्क है। खताकार उसको भी समझ लिया जाता है जो खताकार होता नहीं है, खताकार उसको भी समझ लिया जाता है जो खता। तो कितने ऐसे लोगों को सजा हो जाती है, जेल हो जाती है कोर्ट से, जो वाक़तन मुजरिम नहीं होते। और इसका और मानी देखिए दूसरे इम्कानात भी हैं, लेकिन सियाहकार वो है जो दूसरे भी उसको सियाहकार समझे और वो खुद को भी सियाहकार समझे। ये सियाहकारी में और उसमें फर्क है। अपनी भूल चूक को भी अपने खताओं में शामिल करता है। तो सियाहकार का माने ये है कि
بہت طویل، جتنے بھی امکانات ہیں سب آپ نے تلاش کر لیا. پھر باصفا آدمی گومتی میں ڈبکی لگانے سے یا گنگا میں اشنان کرنے سے یا کنویں کی جگہ پر بیٹھ کر 10 ڈول سے نہانے سے یا واش روم میں گھنٹوں بیٹھے رہنے سے آدمی باصفا نہیں ہوتا. باصفا آدمی تب ہوتا ہے جب اس کا جسم میل سے پاک ہو، جب اس کا دل قدرتوں سے پاک ہو، جب اس کا ذہن وسوسوں سے پاک ہو، جب اس کا باطن خبائث سے پاک ہو، جب اس کے اعمال اور عبادات ریاکاریوں سے پاک ہو، تب وہ باصفا ہوتا ہے. اور اتنی ساری خوبیاں صرف اس ذات لا یموت کی محبت میں پیدا ہوتی ہیں جو دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا، کسی دوسرے کے مقابلے میں کہیں نہیں سکتے. تو اللہ کی محبت میں آنے تک انسان کے اندر کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. صوفی ساتھی بزرگ تھے وہ، خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا بھی شعر ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ اب تو خلوت ہو گئی. وہ اللہ کی یہ شعر کے معنی ہے. اس پہ آپ کو کون سا لفظ کس طرح استعمال کیا ہے. اب دیکھیے ہم نے ایک تسلسل قائم کرنے کی کوشش کی کہ پہلے غالب کو دیا، غالب 1869 میں انتقال ہو. اقبال کا شعر سنایا ہم نے جو 1938 میں چلے گئے دنیا سے. اس کے بعد مولانا حسرت موہانی کا بتایا جو 1956-57 میں گئے. اس کے بعد ایک ابھی انتقال ہوا ہے ہمارے سید امین اشرف صاحب کا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پہلے ہسٹری میں تھے، پھر انگلش ڈپارٹمنٹ میں آئے تھے. بے پناہ اردو کا شاعر، لیکن وہ شہرت ان کے حصے میں نہیں آئی جو دوسروں کے آئی. غزل کا بہت باکمال شاعر. ان کی ایک غزل دیکھی، کہتے ہیں کہ پھر بھی اس پیکرے بے مہر پہ دل مائل ہے. مطلب دیکھیے آپ، پھر بھی اس پیکرے بے مہر پہ دل مائل ہے، ناز فرما وہ جہاں بھی ہے صفِ قاتل ہے. کہ وہ بے مہر ہے، یعنی محبت کرنا، مرحبت کرنا، اخلاق سے پیش آنا اس کے بس نہیں ہے. اور پھر اس پر یہ کریلا نیم چڑھا کہ وہ جدھر دیکھ لیتا ہے آگ لگ جاتی ہے، فتنے پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن میرا دل ہے کہ اسی پر مائل ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اب اس کا کسی بھی تناظر میں دیکھیے ہم یہی کر رہے ہیں. ہم سرمایہ داری سے نفرت کرتے ہیں. سرمایہ داری بڑی بری بات ہے، خون چوس لیتی ہے، لیکن ہم میں سے کون ہے جو سرمایہ کے پیچھے نہیں دوڑتا؟ ہمیں امریکہ بہت برا لگتا ہے، لیکن ہم میں سے کون ہے جو امریکہ جانے کا خواہشمند نہیں ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم ایک مقصد زندگی دے کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور پھر ہمیں جواب دہ ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں. لیکن یہاں آگے دنیا داری جو ہم پر اس طرح غالب ہوئی کہ مقصد حیات کو ہم بھول گئے. اس کو اس تناظر میں دیکھیے تو اس کے معنی کی پرتیں کتنی کھلتی جاتی ہیں. پھر بھی اس پیکرے بے مہر پہ دل مائل ہے، ناز فرما وہ جہاں بھی ہے صفِ قاتل ہے. وہ تنہا جو ہے پوری صفِ قاتل پر بھی بھاری ہے. اور چند اشیار سلامت ہیں جو طوفانوں میں، چند اشیار جو سلامت ہے جو طوفانوں میں، ان کی مٹی میں بزرگوں کی دعا شامل ہے. دیکھیں یہ جو دعا کے قائل ہیں، جو دعا کے قائل ہیں، آپ ان کو منکر کرنا چاہے وہ نہیں ہوں. اور جو دعا کے قائل نہیں ہے وہ اعلان تو کرتے ہیں کہ صاحب نہیں ہم نہیں مانتے، لیکن کہیں کہیں لاشعوری طور پر اس کا اظہار کرتے ہیں. مثلا فیض، میں فیض پر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں فیض کا بڑا مداح ہوں، لیکن وہ جس فکر و فلسفہ کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اس فکر و فلسفہ میں مذہب اور روحانیت اور خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن فیض کہتے ہیں کہ دن بھلے ہوں تو کرامات بھی ہو جاتی. یہ کرامات کہاں سے لے جائے گا؟ کرامت انسان نہیں، انسان سے اس کو صدور نہیں ہوتا، انسان ذریعہ بنتا ہے. جب اللہ کرم کرتا ہے تب کرامات ہوتی ہیں، ویسے نہیں ہوتی. اور فیض کو اس بات کا خیال ہے، لاشعوری طور پر ڈر سکتا ہے. جانصار اختر صاحب سے یہی خیر آباد اور سے لے کے گوالیار تک ان کا خاندان تھا. کہتے لاکھ منکر صحیح پر ذوق پرستش میرا، آج کوئی صنم کوئی خدا مانگے. جس کی پرستش کرنا ہے اس کی پرستش آپ نہیں کیجیے گا تو 1000 جگہ آپ کو سر جھکانا پڑے گا. اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ کہاں سے دیکھیں، بات کہاں سے نکالی اور کہاں لے کے گئے. پھر ذہن برعرش مگر دل تو یہی لگتا ہے. ذہن برعرش مگر دل تو یہی لگتا ہے، جانے حیرت کا دیا خاک میں کیا شامل ہے. یہ ہمارے سید امین اشرف صاحب. دیکھیے اگر کہتے کہ آسمان پر دماغ ہے تو وہ تکبر کی علامت ہوتا ہے، جو بہت بری چیز ہے.
किब्र बजाते खुद बुरी चीज नहीं है, बुरी चीज होती तो अल्लाह की सिफत ना होती। किब्र तो अल्लाह की सिफत है, बंदे के लिए बुरी है, अल्लाह के शायद निशान। तो ये कहते हैं ज़हन भर अर्श, यानी वो सोचता रहता है कि अल्लाह ने हमें एक मकसद हयात दिया, हमें ज़िंदगी अता की, हम पर नेमतों से नवाजा, हमें ये किया और हम जाके अपनी नेमतों के अमीन हैं और हमें जवाब देना है। लेकिन जब दुनिया में आता है तो सब भूल जाता है, जाने हैरत करता है खाक में क्या शामिल है। तो ये कहाँ से मानी निकलते हैं, किन किन ज़मानों को समेटते हैं, कितने कितने तनाजुर को शामिल करते हैं। जब तक इन तमाम पे आपकी नज़र ना हो आप शेर का मतलब नहीं समझ सकते। फिर उससे आगे हम चलते हैं, हमारे अभी हयात है, हमारे दोस्त है प्रोफेसर शहपर रसूल साहब, जामिया मिलिया इस्लामिया से अभी रिटायर हुए हैं, मगर हैं वहाँ पर किसी और शोबे में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उर्दू के। कहते हैं कि मुझे भी लम्हे हिजरत ने कर दिया तकसीम, निगाह घर की तरफ है कदम सफर की तरफ। कितना खूबसूरत शेर कहा है। गज़ल में ऐसे तर्क मकानी और तर्क सुकूनत और नक़ल का मकानी से मुतल्लिक़ अशार की कमी नहीं है, लेकिन जो मानवियत 47 के बाद इस मफ़हूम को अता हुई है और साइकोलॉजी ने जो तरक्की की है इसमें, वो गज़ब की है। और जब उसको पढ़ने के बाद अगर उसकी तर्जुमानी कहीं आपको नजर आती है तो उर्दू शायरी है। मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसकी बुनियाद पर गया। और सबसे पहली बात तो कि हर नक़ल मकानी को हम हिजरत नहीं कर सकते, मुक़द्दस तसव्वुर उसके साथ है। उस तसव्वुर को भुला कर नक़ल मकानी उसकी तरफ इशारा किया तो उर्दू के इशारा नहीं किया। इफ्तिखार आरिफ ने कहा कि शिकम की आग लिए फिर रही है शहर बशहर, सगे ज़माना है हम क्या, हमारी हिजरत क्या। हम तो पैसे के लिए, खुशहाल ज़िंदगी के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक बर्र-ए-आज़म से दूसरे बर्र-ए-आज़म में चले जाए। लेकिन उसने कहा उसका ताल्लुक लखनऊ से है इफ्तिखार आरिफ। फिर लेकिन इसमें आप नहीं जाएंगे तो तरक्की नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं अगर मुकद्दम में लिखा है हसन नईम साहब बहुत बाकमाल शायर थे, उनको भी शोहरत नहीं मिली। कहते हैं कि हमारे यहाँ मशहूर भी है कि सफ़र वसीला ज़फ़र है। आप जब सफ़र करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आप लाते हैं, दौलत भी आती होती है, शोहरत भी आती होती है, तजर्बात भी आती होती है, मालो दौलत भी आती है, सब कुछ आता है। कहते हैं सारे जहाँ की सैर का इम्कान मिल गया है, सारे जहाँ की सैर का इम्कान मिल गया, बुए चमन को राह में तूफान मिल गया। जितने ज़्यादा मसाइल से आप जूझते हैं उतनी ज़्यादा तरक्की होती है अगर आपने साबित कदम। जगह की मोहब्बत उसके दिल से कभी नहीं जाती, और जिस जगह जाकर वो आबाद होना चाहता है वहाँ के लोग उसको कभी कबूल नहीं करते। मुल्की और गैर मुल्की, मकामी और गैर मकामी का एक झगड़ा रहता ही है, नफसियाती कैफियत को मुब्तला करते। इसकी पूरी तारीख है। युगांडा में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, उसको कबूल नहीं कर सकते, वही मामला। तो ये किसी ने गुर्बत सताया, किसी ने तालीम के लिए, किसी ने तिजारत के लिए। जिस तरह से पेश किया है शहपर रसूल साहब ने वो काबिल ज़िक्र है उसका। हम और वो इस मौजू पर बहुत से अच्छे फिक्शंस भी आए हैं। अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्लें हैं, अब्दुल समद का दोहर ज़मीन है, मुहस्सिन मोहम्मद अशरफ साहब की दाद से बिछड़े हैं, राजेंद्र सिंह बेटी की लाजबंदी है अफसाने की सूरत में। तो आप इस मसले को भी, ये इंसानी मसला है। एक बिरादरी का आदमी दूसरी बिरादरी में, एक इलाके का आदमी दूसरे इलाके में, एक तबके का आदमी दूसरे तबके में जाए तो वहाँ साफ बुतानी रंगों को तोड़कर मिलत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। ये सब अकबाल का जब कहा हुआ है, इस्लाम की जो तालीमात है अमली ज़िंदगी में आकर वो सब किनारे लग जाती है, उसकी तरफ इन्होंने इशारा किया। तो ये हकीकत में हमने जितने आपको अशार सुनाए उनका सब का ताल्लुक गज़ल से था। गज़ल का हर यूनिट एक मुकम्मल ख्याल है, एक का दूसरे से ताल्लुक होना ज़रूरी नहीं है। जो मुसलसल गज़ल होती है उसमें भी कहीं ना कहीं इख्तलाफ हो ही जाता है। तो नज़्म जो है उससे मुख्तलिफ है, फॉर्म है शायरी का, एक सिंफ है। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरत ये है कि एक तवील नज़्म है या मुख्तसर नज़्म है, दरमियान से एक मिसरा या शेर आप निकाल देंगे तो ख्याल वैसे तो यूनिट बाकी नहीं रहेगा, उससे तसल्सल कायम नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा।
اس چیز کو بھی خیال رکھ. اب جب شاعر نے ایک بات کہی ہے، ایک نظم کہی ہے، تو اس تسلسل کو، اس خیال کو، اس کی کہی ہوئی بات کو ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے. مثلا ایک نظم ہے نورا، ہمارے مجاز کی ہے. اب نورا چونکہ ہمارے یہاں نورا کشتی بہت مشہور ہے، ہمارے یہاں نور الصباح، نور النساء نام رکھا جاتا ہے لڑکیوں کے، تو ہم نے سمجھا کہ یہ ایسا ہی کوئی چیز ہے. لیکن نہیں، یہ انگلش، آئرش اور ہنگیرین میں پرسنل نیم ہے. وہاں لڑکیوں کے نام رکھے جاتے ہیں. نورا اس کو دو طرح سے لکھا جاتا ہے، NORA بھی لکھتے ہیں، NORAH بھی لکھتے ہیں، دونوں طرح سے لکھتے ہیں. تو اب یہ کون تھی، ہم اس سلسلے میں ذہن نہیں دوڑائیں گے. اس نظم سے پوچھیں گے، اس کے خالق سے پوچھیں گے اس کے ذہن میں کیا ہے. کہتا ہے کہ اس کا نام کیا تھا، وہ پہلے ہی بتاتا ہے، وہ نوخیز نورا. اس کا نام کیا ہے، اس کا نورا ہے. پھر اس کا مذہب کیا ہے، یہ بھی نظم بتاتی ہے. ہمیں باہر سے کچھ اطلاعات فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتا ہے کہ وہ نوخیز نورا وہ ایک بنت مریم، وہ ایک بنت مریم کہہ کے کہہ رہا ہے کہ وہ عیسائی ہے، وہ کس مذہب کی ماننے والی ہے. پھر مزید اس کی وضاحت دوسرے مصرعوں میں، وہ عرض کلیسا کی ایک ماہ پارا، وہ فردوس مریم کا غنچۂ تر، وہ تصویر کی دختر نیک اختر. یہ ساری علامتیں کرسچینٹی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اب یہ اس ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے فرزندان توہین، ہم لوگ بھی استعمال کر جاتے ہیں، بول بھی جاتے ہیں. وہ ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آیا. ہمیں اس کا مطلب شاید ہو گیا، کسی پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن توحید کے عقیدے کے منافی ہے یہ لفظ، اس کے لفظ کے ساتھ کسی فرزند کا تصور کیا جائے، سمجھ میں نہیں آتا. لیکن یہ اسی کی دیکھا دیکھی میں سمجھتا ہوں. تو تصنیف یہ حضرت عیسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، حضرت جبرائیل، حضرت عیسیٰ یا حضرت مریم، اس کو ملا کے عیسائیوں کے جتنے بھی فرقے ہیں سب اس کو ملاتے ہیں ایک طرح سے دوسرے کے ساتھ ضم کرنے کی کوشش. تو اس سے بتا دیا کہ میرا مذہب کیا ہے، میرا مذہب عیسائیت ہے. پھر عمر کیا ہے، عمر وہ بتاتے ہیں کہ وہ نوخیز نورا وہ ایک بنت مریم. اب یہ نوخیز کا لفظ جو ہے یہ بہت جلدی گرفت میں آنے والا نہیں ہے. دیکھیے ہم بچہ ہیں، ہم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد کا جو مرحلہ ہے ہم نومولود کہیں گے. اس کے بعد کی جو عمر ہے وہ بچپن کہیں گے. اس کے بعد کی جو عمر ہے وہ لڑکپن کہیں گے. اور پھر عنفوان شباب کا جو زمانہ ہو جائے، ٹین ایج جس کو انگلش میں کہتے ہیں، وہ کہیں 13-14 سال میں شروع ہوتا ہے، کہیں 16-17 سال میں شروع ہوتا ہے موسم اور جغرافیے کے اعتبار سے. تو وہ بڑی عجیب عمر ہوتی ہے. اس عمر میں جو سنبھل جائے وہ ہر عمر میں سنبھل جاتا ہے، اور جو عمر میں بہہ جائے پھر اس کو سنبھلنا مشکل ہوتا ہے. بڑی خوبصورت توجیہ کی ہے ہمارے مجاز صاحب نے. کہتے ہیں یہ نوخیز کس کو کہا انہوں نے، اس کی نوخیز کہتے کس کو ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جوانی سے طفلی گلے مل رہی تھی، ہوا چل رہی تھی، کلی کھیل رہی تھی. جوانی اور لڑکپن کے بیچ کا جو درمیانی پیریڈ ہے، جس میں جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ذہنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، نفسیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں. اور اتنی بہر خوبصورت ہے کہ ہمارے خمار صاحب کی بیشتر غزلیں اسی میں ہیں. نہ ہاری ہے دنیا، نہ دنیا تھکی ہے، نہ ہارا ہے عشق، نہ دنیا تھکی ہے، ہوا چل رہی ہے، دیا چل رہا ہے. یہ پوری نظم غزل ان کی جو ہے اسی بہر میں ہے. ہوا چل رہی تھی، کلی کھل رہی تھی. پھر کرتی کیا ہے وہ نوخیز نورا جو ہے، وہ کرتی کیا ہے، کہتی ہے کہ پیشہ اس کا کیا تھا. تو وہ ایک نرس تھی چارگر جس کو کہیے، مداوائے درد جگر جس کو کہیے. وہ ایک مرمری حور خلد بری تھی، وہ تعبیر آدر کے خواب ہنسی کی. وہ تسکین دل تھی، سکون نظر تھی، نگار شفق تھی، جمال سحر تھی. وہ شعلہ، وہ بجلی، وہ جلوہ، وہ پرتو سلیما کی وہ ایک کنیز سبک رو، سفید اور شفاف کپڑے پہن کر میرے پاس آتی تھی ایک حور بن کر. وہ نرس تھی، اس کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ بیماروں کی تیمارداری کیا کرتی تھی، ان کو راحت اور آرام مہیا کرتی تھی، ان کا علاج کیا کرتی تھی. اب یہ نظم کب کہی مجاز میں، جب ان پر نروس بریک ڈاؤن کا حملہ ہوا تھا. اس پاگل پر کی ایک کیفیت تھی، اور اس میں یہ پاگل خانے میں بھی ایڈمٹ ہوئے اور ہسپتال میں بھی ایڈمٹ ہوئے. اس وقت یہ نرس ان کی چارہ گری کر رہی تھی. اور پاگل کا جو علاج کرتا ہے
اس میں اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو پاگل ہے وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن جو نرس تھی وہ خود بیمار پڑ گئی. ایسے بہت سے واقعات. تو ان سے بھی مجاز سے بھی کوئی واقعہ ایسا ہوا. اور پاگل پن کا علاج اگر پاگل پن سے کیا جائے تو دنیا طوفانوں کی نظر ہو جائے، بچ ہی نہیں سکتا. ایک تہذیب کا مظاہرہ کرنا، ایک ضبط کا مطالعہ، کمال تہذیب کا مطالعہ، کمال ضبط کا مظاہرہ، وہ اس میں نظر آتے ہیں. کس واقعے پر، کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے. کہتا ہے کہ لبوں میں تھا لالو گوہر کا خزانہ، نظر عارفانہ ادا راہبانہ. یہ اس نرس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مجاز، نظر عارفانہ ادا راہبانہ، مہک جیسموں سے چلی آ رہی تھی، میرے ہر نفس میں بسی جا رہی تھی. مجھے لیتے لیتے شرارت کی سوجی، جو سوجی تو کس قیامت کی سوجی، ذرا پڑھ کے کچھ اور گردن چھکا دی، لبے لال افشاں سے ایک شے چرا لی. اب دوسرا تو یہاں اٹھا کے پتھر مارتے، گالی بنتے، پولیس بلا دے، یہ کرتے، لیکن نہیں، وہ نرس جو تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ بھئی ایک ایسے شخص کا میں علاج کر رہا ہوں جو نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہے، جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے. تو کیا کس طرح سے علاج کیا اس نے علاج یہ کیا جس کا اظہار کیا ہے ہمارے مجاز میں، کہ ہنسی اور ہنسی اس طرح کھلکھلا کر کہ شمع حیا رہ گئی جھلملا کر. پوری نظم میں ایک کیفیت، ایک تحقیق، ایک بات، ایک پیغام چھپا ہوا ہے. اور یہ کیفیت ہر نظم میں، ہر شعر میں آپ کو ملے گی. بس ذہن آپ کا زرخیز اور تازہ ہونا چاہیے. جب تک جس کون سا لفظ کن معنی میں، کس کانٹیکسٹ میں، کس نے استعمال کیا ہے، اس کا محل استعمال کیا ہے. لیکن ہمارے لغت میں ایک لفظ کے 4 معنی دیے ہوئے ہیں، تو کیا شعر کی تفسیر کے وقت چاروں لفظ کا استعمال کریں گے؟ نہیں کر سکتے آپ. پھر جب لفظ کا استعمال آپ تخلیقی لمحات میں کر سکتے ہیں تو اکثر اس کے معنی بدل جاتے ہیں. وہ لفظ جس کے صرف 4 معنی پر اکتفا کیا تھا لغت میں، وہ معنی کا ایک فوارہ بن جاتا ہے جس میں سے معنی ابھرنے لگتے ہیں. نئے معنی ہم کے معنی کے رشتے میں آتے رہتے ہیں، نئے ذہن کی نئی سنتوں کا تعین کرنے لگتے ہیں. پھر کس ماحول سے تعلق تھا اس شاعر کا جس نے اس شعر کہا، پھر فن پر کتنی دسترس تھی اس شخص کو، پھر زبان کو وہ کتنا سمجھتا تھا. جب یہ ساری چیزیں سمجھ سکیں گے تب آپ شعر کو سمجھ سکتے ہیں. تو شعر مشکل ہو، ناقابل فہم ہو یا بہت آسان ہو، آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ جب آپ اس کا مطالعہ کر رہا ہو تو آپ تہذیب سے واقف ہو، آپ زبان سے واقف ہو، آپ کا ذہن حاضر ہو، آپ تمام زبانوں اور تمام زمینوں کے حالات سے باخبر ہوں اور تمام تناظر کو سامنے رکھتے ہو، تبھی شعر کو سمجھ سکتے ہیں. ورنہ خود شعر بھی کہے گا کہ آسان سے اشعار کو سمجھنا بھی آسان ہے کیا. شکریہ. یہ تھے مقرر شمیم طارق. تہذیب، ثقافت، ادب، تاریخ، جغرافیہ، تمام موضوعات کو سمیٹتے ہوئے کس طرح سے شعر فہمی میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس پر اظہار خیال فرما رہے تھے اور اپنے ذاتی خیالات سے ہم لوگوں کو مستفید کر رہے تھے. اب اگلی کڑی کے طور پر میں صدر شعبہ اردو پروفیسر فخر عالم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اظہار تاثرات کے لیے تشریف لائیں.